اوپر فرض بنتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اور لیکن ایک بات میں آج خاص طور پہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں تنظیم اناؤنس ہو چکی ہے اور یو سی اناؤنس ہو چکے ہیں, وارڈ اناؤنس ہو چکے ہیں. اگر پارٹی جو کال دیتی ہے اس کال کے اندر اگر یو سیز کی پوری باڈی آئے تو 70 آدمی ہوتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب بھی پارٹی کال کرتی ہے تو ہمارے جو ذمہ داران شخص جو ہے نا اس میں حاضری نہیں دیتے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر اور کان کھول کر سن لو, میں اگر سٹی ایریا کا پریزیڈنٹ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے وائلیشن کرنے کی کوشش کی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دوستو, کل بلکہ 2 دن پہلے ہمارے ایگزیکٹیو باڈی کی میٹنگ تھی ملیر کی, جس میں کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ اور سندھ کے جنرل سیکرٹری صاحب آئے تھے اور ملیر کی پوری ایگزیکٹیو باڈی این پی ایس ایم این اے صاحبان. آگا پلیز, میں جب بات کر رہا ہوں پلیز خاموش رہے. تو سب آئے تھے, انہوں نے خاص طور پر 2 ایجنڈے دیے. فرسٹ ایجنڈا جو تھا 24 جنوری کو جو ہمارے آری برادریز کے اوپر, کاشتکاروں کے اوپر جو خاص طور پر ظلم ہو رہا ہے, جس میں اینگرو یوریا اور باقی دوسری چیزیں اخراجات جو زمینداری کے اس میں آتے ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں, کیونکہ اس وقت یوریا بلیک پہ مل رہا ہے, آٹا بلیک پہ مل رہا ہے, چینی بلیک پہ مل رہا ہے. یہ نالائق اور نائل گورنمنٹ, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ صرف اور صرف سوتا رہتا ہے, اس کو ملک کی معیشت کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. اس لیے چیئرمین صاحب نے آریوں کے لیے, ان مزدوروں کے لیے ایک آواز اٹھائی ہے کہ نہاؤ ان آریوں کے لیے یکجہتی کے لیے ٹریکٹر ٹرالی کا ہم ایک ریلی نکالا ہے, جس میں ملیر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے, کیونکہ کراچی شہر کے اندر صرف اور صرف اگر کاشتکار اگر ہے تو ملیر میں ہے. تو ملیر کو یہ زیادہ تر ٹاسک دیا گیا ہے کہ نہیں آپ کے اس پہ جو ہے نا کم سے کم 100 سے 150 ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے آپ لوگ ایک ریلی کی شکل میں قائد اعظم کے مزار پہ آؤ گے, تاکہ ہم اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ یہ نہیں ہے صرف اس میں ہمارے یہ جو کاشتکار اس میں ضرور جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری تنظیم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا, شانہ بشانہ ہوگا. اور یہ ہم صبح 11 بجے ہماری جو ہے نا کیمپ لگے گی سلمان ٹاور پہ, جس میں ہماری پوری کوشش ہے ہر یو سیز پہ ٹریکٹر ٹرالی اویل ہو, لیکن ہر یو سیز وائز یہاں پہ خاص طور پر ہماری جو شہری بیلٹ ہے یہاں پہ زمینداری ہے, لیکن چھوٹے پیمانے پہ ہے. جو یہ زمیندار اپنے لیے ٹریکٹر خرید نہیں کر سکتے, وہ کمرشل پرپس پہ بلا کے وہ اپنے روزمرہ کی جو زمینداری ہے حل وغیرہ جو چلاتے ہیں وہ کمرشل بیسس پر کرواتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی پارٹی نے یہ جو ٹاسک دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دیہی علاقوں سے اور ہمارے باقی علاقوں سے ٹریکٹر ٹرالی کے ارینجمنٹ کر کے ہم سب یہاں جمع ہوں گے, ایک جلوس کی شکل میں جائیں گے. لیکن ہمارے تنظیم اور وہ اپنے موٹر سائیکلوں پہ ٹریکٹر ٹرالیوں پہ بیٹھ کے کسی بھی طریقے سے ہم ضرور جائیں گے اور وہاں پہ اپنے آری اور اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ 27 فروری کو جو چیئرمین صاحب نے ایک بہت بڑا چیلنج لیا ہے, 27 فروری کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, اس 27 فروری بھی قائد اعظم کے مزار سے ہم نکلیں گے, اور یہی آپ کا ملیر سے ہوتا ہوا سیدھا ہم ٹٹا اور اسی روڈ سے حیدرآباد سے اٹھتے ہیں آگے نکلیں گے. تو اس کے لیے بھی
भरपूर अंदाज में शिरकत करनी है। उसमें ज़रूरी नहीं है हम सब एक साथ जाएंगे, जो जो जिम्मेदारान होंगे, अब शेड्यूल हम आपको देंगे, जिसकी जो है ना वो चीज़ें, वो जो जिम्मेदार हैं उनको साथ लेंगे, कन्वेंस भी होगी, सब चीज़ होगी। लेकिन अगर मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है खुदा न खास्ता पूरी बॉडी कंप्लीट मतलब वहाँ पे, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जब हमारी रैली निकलेगी उसको भरपूर अंदाज में यहाँ से हम रवाना करें और उसकी इस्तेकबाल भी अच्छे पैमाने पर करें। बाकी साथियों, एक बात मैं आज आप लोगों को गुज़ार करूँ कि नहीं, ये बल्दिया एक्ट जो आया हुआ है, और आप लोगों को याद होगा कि 2001 में टाउन बने थे, 2005 में टाउन बने थे, किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं टाउन क्यों बन रहे। हालांकि हम बता रहे हैं इस टाउन बनने से हमें नुकसानात है। हमें खास तौर पर टीएमसी थे या डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें हमें फ़ायदा था, लेकिन चूंकि अपोजिशन और सब जमातों की ये ख्वाहिश थी कि नहीं टाउन बनाया जाए, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब बल्कि हमारे सिंध गवर्नमेंट ने ये जहर का घूंट पी के उन्होंने टाउन अनाउंस किए। इस वक्त कराची के अंदर 26 टाउन अनाउंस हो चुके हैं, और आप यकीन जाने 2001 के कानून से इसमें ज़्यादा पावर्स दिए गए, और इसमें खास तौर पर वो भी दिया गया कि नहीं एक्साइज टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स, वो यूनियन काउंसिलों तक दी है। यूनियन काउंसिलों के पास कौन सी पावर है? वो अपने टैक्स कलेक्ट करके अपनी यूनियन काउंसिलों को चलाए, और उसके साथ साथ ये जो कचरा वगैरह ये जो डीएमसीज के पास थे, ये चीज़ें भी केएमसी को मतलब मेयर कराची बल्कि नाजिम कराची को दी गई ताकि आप इसको भी जो है ना लेके चलाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन दुकानदारी बनाने के लिए जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई वाले सिंध असेंबली के सामने धरना लेके बैठे हुए मुफ्त में बना। उनको पता है कराची में हमारी शिकस्त है, और यकीन जाने इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत चूक कर रही है कराची में। उसका वो खौफ है, उनको वो डर है, उस डर और खौफ की वजह से अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने यह मदारी टिपडेगा सिंध असेंबली के सामने मतलब ये मचा के रखा हुआ है। अब तो कल ये जो 24 जो हमारी जो ट्रैक्टर ट्राली जो वाक है, इसके अंदर भरपूर तरीके से आप लोग शिरकत करो। हम उनको जवाब भी देंगे कि नहीं कराची के बारे में हमें